اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پہلا حکم یتیموں سے متعلق تھا، یہ دوسرا حکم بھی یتیموں سے ہی متعلق ہے۔ پہلا حکم ان کے مال میں تصرف کے حوالے سے تھا، یہ دوسرا حکم ہے یتیموں کے نکاح سے متعلق۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی مثلاً یتیم ہو جاتی اور اس کے پاس مال و دولت ہوتا، کوئی زمین جائیداد ہوتی تھی، تو اس کا جو سرپرست ہوتا وہ اس مال و دولت کے لالچ میں یا اس کی خوبصورتی کے لالچ میں وہ اس کا نکاح کہیں اور نہیں کرواتا، نے اپنے کسی بیٹے سے نکاح کروا دیا یا اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ نکاح کروا دیا تاکہ وہ جو اس کا مال ہے نا وہ اپنے ہی قبضے میں دے۔ ٹھیک ہے، مقصود یہ ہوتا ہے، مقصود ان کے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر خواہی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں یہ حکم نازل ہوا کہ یعنی ان کو تنگ نہ کرو، اگر تو خود عدل کرنے کی صلاحیت ہے پھر تو ان کے ساتھ نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اگر عدل نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ناانصافی اور ظلم سے کام لوگے، تو پھر اور بہت سی حلال عورتیں ہیں، ان سے کیا کر لو، نکاح کرو۔ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی آیت کی شان نزول میں بعض اور بھی واقعات ذکر، ایک حکم تو اس آیت میں ہے نا یتیموں کے نکاح، یتیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق، اور دوسرا حکم اس آیت میں ہے نکاح کے حوالے سے، بیان عدد کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے شان نزول میں بعض روایات ہیں کہ صحابہ میں سے بعض جب وہ اسلام لے کر آئے ان کے نکاح میں 9 بیویاں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو باقی رکھیں اور باقیہ کو طلاق دیں، کہ جیسے اسلام سے پہلے بھی یہ زمانہ جاہلیت میں، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک سے زیادہ بیویاں لوگ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ صرف اسلام میں نہیں بلکہ اور مذاہب میں بھی یہ چیز تھی کہ لوگ بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کی تحدید کر کہ اب ایک وقت میں ایک شخص جو ہے نا وہ کیا نہیں کر سکتا، 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ یعنی اسلام نے اس کو جائز رکھا، البتہ اس کی حدود جو ہے نا وہ کیا کر متعین کر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو طابہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو طابہ کے معنی ہے پسند ہونا، اور ایک طابہ بمعنی حلق، کہ نکاح کرو ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، اور ایک معنی یہ کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4، ٹھیک ہے۔ جو مثنیٰ و ثلاث و رباع یعنی سنتین سنتین، یہ بیان عدد کے لیے، یہ تکرار جو ہے وہ بیان عدد کے لیے، اور بلاغت کا قاعدہ یہی ہے کہ جب کسی حکم کی قید کے طور پر، جب کسی حکم کی قید میں کوئی عدد متعین کیا جائے، عدد کو ذکر کیا جائے، تو وہاں اس سے مراد اکثر عدد، اس کی تحدید، اکثر عدد کی تحدید مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی فَانكِحُوا حکم کی قید کے طور پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ کیا ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، تو 4 کا جو عدد ہے وہ کس کے لیے، یعنی مثنا یہ کس چیز کو بتلانے کے لیے، بیان عدد کے لیے، اور اکثر عدد اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ کیا ہوگا، 4 ہوگا. ٹھیک ہے، اور تعدد ازدواج اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئیں. ٹھیک ہے، تاکہ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب اندیشہ ہے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا. ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رہے گا. اور یعنی پھر مالدار لوگ جو ہے وہ اپنے ہی خاندانوں میں کیا کریں گے، شادیاں کریں. اگر تعدد ازدواج عام کیا جائے تو وہ یعنی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، جو اکثر بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا راستہ کھلے. ٹھیک ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی کوئی بیوی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو طلاق دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ کسی اور سے بھی نکاح کر لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی اس کے ساتھ کیا ہے، خیر خواہی ہے. اور ٹھیک ہے، لیکن اس میں آگے کوئی حدات آ رہی. ٹھیک ہے، باقی یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ضابطہ یہ بیان کر دیا شریعت نے کہ 4 سے زیادہ نکاح کی بیک وقت کیا نہیں ہوگی، کسی کو اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے اس شان نزول کے واقعات بھی اسی پر دلالت کرتے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت رہی کہ بیک وقت آپ کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں، اور ان کے مقاصد بہت سے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر جو بعض غیر مسلموں نے یا اور لوگوں نے نامناسب قسم کے اعتراضات کیے ہیں، اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں. کہ سب سے پہلا نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ 25 سال کی عمر، یعنی جو عین آپ کا جوانی کا دور تھا، اس میں آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور ان کی عمر کتنی تھی، 40 سال. ٹھیک ہے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے جتنا عرصہ گزارا، 10 سال اعلان نبوت کی بعد کے اور 15 سال اس سے پہلے. ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. کہ حالانکہ اگر کوئی ایسا مقصد ہوتا جیسا کہ اعتراض کرنے والوں نے باتیں ذکر کی، تو آپ ایک ایسی خاتون پر اکتفا کیوں کرتے کہ جو خود بھی بیوہ تھیں اور ان کی متعلقہ تھی، اور ان کی جو ہے نا بڑی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھی زیادہ تھی. ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی جو نکاح ہے وہ بھی ایک ہی بیوی آپ کے عقد میں رہی. پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح فرمائے مختلف اوقات کے اندر. ٹھیک ہے، اور جبکہ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 50 سال سے اوپر ہو گئی. تو ان نکاحوں سے امت کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی خود ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ 2210 احادیث صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. ٹھیک ہے، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ان کے اور بھی معاشرتی حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کی فروغ کے حوالے سے اور بہت سے فوائد. ٹھیک ہے، کئی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی ہوئے کہ وہ قبائلی دشمنیوں کے خاتمے کا سبب بنے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دی. تو آپ کے ایک تو وہ معاملات ہیں جو باہر کی زندگی کے معاملات. ٹھیک ہے، وہ تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے بکثرت منقول. پھر آپ کے وہ معاملات جو آپ خالصتاً ازدواجی زندگی سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق. کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے ایک مسلمان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی رہنمائی رکھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو زندگی کے معاملات تھے تو وہ امت تک کیسے پہنچتے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ انہی ازواج مطہرات سے ہی پہنچا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق تعلیمات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہی کے ذریعے امت تک پہنچا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 200 سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کیونکہ جنہوں نے ان سے کیا حاصل کیا، علم دین حاصل کیا اور آگے پھر امت تک پہنچائے۔ سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو ایک بڑا رسالہ مرتب کیا جا سکتا، اس کی یہ فائدہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو، فواحدتاً پھر کیا کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ ٹھیک ہے، شریعت نے یعنی بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، اسلام نے اگر ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت بھی دی تو وہ کیا ہے، یعنی بہت زیادہ پابندیاں کے ساتھ، عدل کی شرط کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدتاً پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک، یعنی جو تمہاری شرعی کنیز ہیں۔ ٹھیک ہے، شرعی کنیزوں سے مراد جو کسی مال غنیمت سے حصے میں آئی۔ اب تو چونکہ عالمی معاہدہ ہو چکا ہے، انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی، ٹھیک ہے، اب یعنی کوئی کسی کو غلام یا کنیز نہیں بنا سکتا۔ باقی یہ جو آج کل گھروں میں کام کرنے والے ملازم یا ملازمائیں آتی ہے، اس حکم میں نہیں، کہ یہ تو آزاد لوگ ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یعنی پھر ایک پر ہی رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم کیا نہ کرو، یعنی ظلم نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تیسرا حکم ہے مہر سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو، نحلتاً خوشی کے ساتھ، یعنی مجبور ہو کر تنگ کر کر نہ دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں پھر ان سے یہ بھی مطالبہ نہ کرو کہ وہ مہر کو کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اور حقوق مالیہ کے اندر بھی معافی کی تسلی کرنا، اس کا یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے حقوق معاف کر دیتا، یعنی شرما شرمی کے اندر یا حالات کی وجہ سے دل سے معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو معافی کی تصدیق بھی ضروری ہے حقوق مالیہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، ہاں البتہ اگر وہ کیا کر دیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ تمہارے لیے معاف کر دیں اس میں سے کوئی چیز، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اب یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، جائز ہوگا، تو اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا یعنی رشتے بس، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو کھاؤ رشتے بس، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کو کھاؤ بغیر کسی فکر، یعنی مزے سے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ چوتھا حکم ہے، یہ بھی یتیموں سے متعلق ہی ہے، یتیموں کے مال میں تصرف کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیم، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سرپرستوں کو مال کی، یتیموں کے مال کی نسبت ان کی طرف کی۔ ٹھیک ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان کے مالوں کی بھی کیا کریں، حفاظت کریں۔ اور دوسرا یہ کہ سے آگے آ بھی جائے گا کہ اگر وہ اس میں بقدر ضرورت کیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی حق خدمت کے طور پر لے لیں، اس حد تک اجازت، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے۔ اچھا، اب کوئی بھی شخص
جو یتیم بچہ ہے بچی ہے اس کا مال اس کے سپرد کب کیا جائے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے صفحاء سے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت سپرد کرو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال. ٹھیک ہے، حالانکہ مال ان کا ہی ہے، ان کے چونکہ تصرف میں ہے، یہ ان کے سرپرست ہیں، تو مال کی نسبت ان کی طرف کر دی. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تم کو ان کا نگران. جعل اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے واسطے جس کو نگرانی کا ذریعہ. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں سے رزق دو. وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہننے کے لیے کپڑا دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات. ٹھیک ہے، اب صفحاء سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ بے یتیم، چھوٹے یتیم بچے اور عورتیں وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی کہ اپنے بیوی اور بچے، اس سے مراد یعنی یتیم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اپنے بیوی اور بچے مراد ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ یعنی ایسے بیوی اور بچے جو کیا کرنے والے، یعنی وہ مال خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں کہ مال کو بیجا خرچ کریں، اسراف سے کام لیں، تو ان کو یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے کہ ان کا مال ان کو نہ دو. یعنی اس طرح سے اپنا مال ان کو نہ دو کہ خود کیا ہو جاؤ، محتاج ہو کر رہ جاؤ. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ الصفحاء سے مراد کہ ہر وہ شخص، یعنی یہ خاص یتیموں سے متعلق نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو خرچ کرنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، خواہ وہ یتیم ہو یا اور کوئی شخص. ٹھیک ہے، حکماء ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال ان کو نہ دو. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ یعنی خود ایسا نہ ہو کہ تم کل کو محتاج ہو کر رہ جاؤ. ان کو مال دو، وہ اس کو بیجا خرچ کریں، اور ضرورت کے وقت جو ہے نا تم خود کیا ہو جاؤ، محتاج ہو. اچھا، ابھی اسی حکم یہ جو حکم آ رہا ہے چوتھا حکم، اسی کا حصہ ہے اگلی آیت میں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ٹھیک ہے، کہ پیچھے تھا نا کہ یتیموں کو ان کا مال نہ دو. اب یہ ہے کہ یتیم اسی حکم کا حصہ ہے کہ یتیموں کو ان کا مال کب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک سورہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا امتحان کر لو، ان کی آزمائش کو، مطلب ان کو خرچ کرنے کے لیے بھیجو، دیکھو کہ وہ کیسے معاملہ کرتے ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی ان کی آزمائش کرو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں کس کو، نکاح کی عمر، یعنی بالغ ہو. اس وقت کیا کرنا ہے، ایک ایسی صورت اختیار کرو کہ کسی یتیم کو مال دے کر اس کو بازار میں بھیجا کہ وہ کوئی چیز خرید کوئی معاملہ کرے. ٹھیک ہے، اب تم اس میں اگر سمجھ بوجھ دیکھ لو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں محسوس کرو کوئی سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے کیا کر دو، سپرد کر دو. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بعض ائمہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر جمہور وہ اسی کے قائل ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان میں ایسی سمجھ بوجھ نہ دیکھو ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو. ٹھیک ہے، اگرچہ عمر کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک جب وہ پہنچ جائے نا، اب ان کا مال کیا کرو، ان کے سپرد کرو. کیونکہ مطلب یہ ہے کہ 25 سال کو یہاں ایک معیار قرار دیا گیا کس چیز کا، سمجھ بوجھ کا، کہ یہ اپنا اچھا برا صحیح غلط کیا کر سکتا ہوگا، جان سکتا ہوگا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک جب وہ پہنچ جائے اس کا مال اس کے سپرد کرو. ہاں البتہ اگر اس سے پہلے بھی اس میں کوئی ایسی دانش مندی کی علامات دیکھو، پہلے بھی کیا جا سکتا، لیکن اس کی حد کیا ہے
25 سال، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر جمہور کے ہاں اس کی حد کوئی نہیں، اور اگر اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال اس کے سپرد نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پھر اس پر بعض حنفیہ نے بھی اس طرح بھی استدلال کیا، عام طور پر 25 سال کے اندر جو ہے نا انسان کیا بن سکتا ہے، 25 سال کی عمر میں انسان وہ یعنی یہ کوئی نص کی بات نہیں ہے، قرآن و سنت کی بات نہیں، ویسے اس کی ایک توجیہ ذکر کی ہے احناف نے امام صاحب کے اس قول کو لے کر نا، وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں جو ہے نا انسان دادا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 سال لڑکے کی عمر اکثر بلوغ، اور لڑکی کی اقل مدت حمل جو ہے نا وہ کتنی ہے، 6 ماہ سے لے کر آگے ہے 2 سال تک۔ 12 سال کی عمر میں اگر کسی کا نکاح ہو، 6 حمل کی اقل مدت جو ہے وہ 6 ماہ کی عمر میں وہ کیا بن گیا، باپ بن گیا 12.5 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے 12 سال کتنے ہو گئے، 24.5، پھر آگے 6 مہینے مزید 25 سال۔ تو یہ جو پہلا شخص ہے 25 سال کی عمر میں کیا بن سکتا ہے، دادا بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی عمر میں اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ویسے اس کی ایک توجیہ ذکر کی ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال میں ہم نے جو تمہیں با اختیار بنایا، تصرف کا اختیار دیا، اور جیسے گزشتہ آیت میں اس کی نسبت بھی کس کی طرف کی گئی، متولی کی طرف کی، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے ازالے کے لیے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نسبت اس کی طرف ہوگی تو آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ اس مال کو مت استعمال کرو اسراف کرتے ہو، وَبِدَارًا، اور اس خوف سے کہ کل کو یہ کیا ہو جائیں گے، أَن يَكْبَرُوا، بڑے ہو جائیں گے، کہ کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کا مال ان کے سپرد کرنا پڑے گا، تو لہٰذا ابھی وقت ہے جتنا جیسے چاہے کیا کرو استعمال کرو، یہ مطلب ٹھیک ہے۔ اور عقل کی جو تعبیر اختیار کی گئی کھانے کی، یعنی کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ عام استعمال، اکثر جو ہے مال کا استعمال کھانے کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال میں سے خود لیں۔ بہتر صورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو خود مالدار ہو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس سے احتیاط کرے، ٹھیک ہے، احتراز کرے، بچے یتیم کے مال کو اپنے لیے استعمال کرنے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو خود محتاج ہو، تنگ دست ہو، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق اس میں سے لے سکتے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ہاں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کا مال ان کے سپرد کر، یعنی اسی حکم کی جزیات ہیں نا ساری، یتیموں کے مالوں سے متعلق ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال سپرد جب تم ان کے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو بہتر یہ ہے کہ اس پر کیا کر لو، گواہ بنا لو۔ تو یہ جو گواہ بنانے کا حکم ہے یہ استحباباً، تاکہ نزاع نہ رہے، کل کو کوئی جھگڑے کی نوبت یہ صورت پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کے نزدیک، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک، یہاں امر وجوب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس کو وجوب کے معنی میں مراد ہے کہ جب یتیموں کے مال ان کے سپرد کرنے ہیں اس پر گواہ بنانا واجب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حنفیہ کے ہاں یہ امر جو ہے نا یہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب ہے کہ اس پر کچھ گواہ بنا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگہبان۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ اب یہاں سے چھٹا حکم ہے کس سے متعلق، وراثت سے متعلق۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، اس میں زمانہ جاہلیت کا جو ہے نا رد کیا جا رہا ہے،
زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وراثت کے جو سبب تھے نا اس میں 3 چیزیں تھیں. ایک تو نسب کا ہونا، اور دوسرا یعنی متبنہ. زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے، اس کے ساتھ معاملہ وہ حقیقی بیٹا والا ہی کرتے تھے. اور تیسرا سبب تھا عہد و حلف، کہ کسی قوم یا قبیلے کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا تو وراثت میں وہ بھی شریک ہوتے تھے. یہ تو 3 اسباب تھے. اور وراثت کا اصول کیا تھا؟ وراثت کا اصول زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ وراثت کا مستحق صرف اس کو سمجھتے جو طاقتور ہو، یعنی وہ مرد لوگ جو میدان جنگ میں لڑ سکتے، یعنی کمزور عورتیں، کمزور مرد اور بچے، ان کو وراثت کا مستحق نہیں سمجھا جاتا. تو اب اس چیز کی تردید کرنے کے لیے پھر یہ حکم نازل ہوا وراثت سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے ان چیزوں میں جو چھوڑا کس نے؟ والدین نے اور قرابت داروں. اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو چھوڑا کس نے؟ والدین نے اور رشتہ داروں نے. مما قل منہ، یعنی کم ہو یا زیادہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو مال متروکہ ہے، جو چھوڑا ہوا مال ترکہ، وہ کم ہو یا زیادہ. جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نصیبا مفروضہ. اور یہ حصہ کیا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین. تو یہ آیت حکم نازل ہوا کس کے لیے؟ زمانہ جاہلیت کی اس رسم بد کو ختم کرنے. اب اگلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وراثت میں وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، ٹھیک ہے، جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جن کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے، کمزور رشتہ دار ہیں، اگر وہ بھی تقسیم کے وقت آ جائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی دینا کم از کم تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معذرت کرو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ. مثال حکم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مستحق کی وراثت نہیں ہے، غیر مستحق ہے. مستحقین وراثت کو تو دینا ہی دینا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جیسے آگے ان کی تفصیل آ گئی. البتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں کون؟ اولو القربہ، قرابت دار، والمساکین، اور کون لوگ؟ جو مسکین ہے، یہ والیتامہ، یتیم ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یعنی اس وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم منہ، ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلاؤ، اس مال وراثت میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات، ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی دینا تو اچھے طریقے سے ان سے معذرت کر لو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یعنی اب اسی جو گزشتہ حکم تھا نا، اسی کی اگلا جزیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا کہ کل کو تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ کیا کریں آپ کی اولاد کے ساتھ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، جس پر ان کو خوف ہے کہ اگر کل کو ہم پر یہ نوبت آ جائے اور ہماری اولاد کمزور ہو تو دوسرے لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے ڈریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. اسی طرح وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھائیں، ظلم، پیچھے آئے تھے نا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن اس کے برعکس إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، یعنی ناحق کی قید لگا کر،
اشارہ اس طرف ہے کہ یتیموں کے مال میں سے لیا جا سکتا ہے اگر کوئی کسی کی واقعی ایسی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا حق رکھتا ہو تو دے بھی سکتا ہے۔ نہ حق کی قید میں، ظلمن کی قید میں اس طرف اشارہ ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یا یہ ہوگا کہ ظلمن کی قید جو ہے اس کی قباحت کو بتلانے کے لیے کہ یتیم کا مال کھانا بہر صورت کیا ہوگا، ظلم ہی ہوگا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ داخل ہوں گے اس دہکتی آگ میں۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح مرد وراثت کے مستحق ہوتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوں گے، عورتیں بھی وراثت کی کیا ہوں گی، مستحق ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام میں وراثت کے اصول مختلف رہے ہیں۔ یعنی ابتدائی اسلام میں تو اس کے دو سبب، نسب کے ساتھ ساتھ ہجرت اور اخوت۔ جو جس نے ہجرت کیا اور دوسرا اخوت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے موافقات قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے وراثت کے مستحق ہوتے۔ پھر جب تفصیلی احکام وراثت سے متعلق آ گئے تو یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر وراثت کی سبب نسب رہ گیا، نکاح رہ گیا، یہ چیزیں آ گئی، مذہب آ گئے۔